ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مجلس ہوتی ہے اس پر اللہ کے وعدے ہیں. جو لوگ چل کر آ گئے، آگے مل کر بیٹھ گئے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. جو مجمع سے الگ بیٹھے، دور بیٹھے، وہ محروم ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملنے گا. میلے میں آئے تھے، تھوڑا دیکھ دکھا کے چلے گئے. لیکن جو لوگ قربانی دے کر آگے آئے، مجمع سے مل کر بیٹھے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت اترتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے. آپ میں سے ایک ایک آدمی کا نام لے کر اللہ کے سامنے فرشتے ذکر کرتے ہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں. کس چیز کی طلب تھی؟ کہ یہ جنت طلب کر رہے تھے. کس چیز سے بچنا چاہتے تھے؟ سب اللہ جانتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے اکرام میں. کون سے بندے؟ جو اس مجمع سے مل کر بیٹھے. یہ بات سن لینا آپ اچھے سے. آپ جو آگے آ کر بیٹھے ہو، یہ ساری فضیلت آپ کے لیے ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو ہمارے اسپیکر والے نے پیسے لیا، اس لیے اسپیکر سب جگہ لگا دیا. اگر میرا بس چلے نا تو میں اتنا اسپیکر لگواؤں جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے. یہ باہر گلیوں میں، روڈ پر، یہ سب ضائع کرنا ہے اپنے دین کی بات کو، تبلیغ کے کام کو. یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. عقل مند لوگ ایسے اسپیکر نہیں لگواتے. وہ تو اس کو پیسے دیا تو لگا دیا. مگر آپ لوگ سمجھدار ہو، اسپیکر اتنا ہونا چاہیے جتنا مجمع بیٹھے. اب فرشتوں کہہ رہے ہیں اللہ وہ تو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ جو فرشتوں کا تانتا لگا اور ان کو جو مجمع کو یہ اکرام ملا، تو اللہ فخر سے کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا اور ان کو جہنم سے بچانے کا ارادہ کر لیا، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. بولو الحمدللہ. الحمدللہ. صرف تم لوگ بولو، پیچھے والوں کو نہیں بولنا ہے، کیونکہ پیچھے والوں سے تو ہمارا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو آئے تھے بیچارے گھومنے، دیکھنے مجمع کو، وہ دیکھ رہے ہیں. سچ بتا رہا ہوں میں، یہ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حدیث میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. اگر یہ چل کر آ جائیں تو پھر تو گناہ گار بھی آ جائے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں. اور جو آدمی ابھی گناہ گار نہ ہو، نماز پڑھا ہو، اللہ کے لیے آیا ہو، یہ تو بہت اچھا کام کیا. لیکن اب آگے نہیں آ رہا تو یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ. دیکھو اب آنے لگے کتنے سارے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جو چل کر آ رہے ہیں اللہ ان کو بھی یہ ساری فضیلت نصیب فرمائے. آمین آمین. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بیچارے محروم ہیں، ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا نقصان. قیامت میں جب پتہ چلے گا کہ یہ آگے بیٹھنے والوں کو کیا ملا تھا، پیچھے رہنے والوں کو کتنا نقصان ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 قسم کے لوگ آئے. ایک شوق سے آگے آ کے بیٹھا. ایک آدمی نے سوچا کہ چلو میں جہاں موقع ہے وہاں بیٹھ جاؤں. اور ایک آدمی نے دیکھا کہ بھئی اتنے سارے لوگ ہیں، مجھے بیٹھنے کی کیا ضرورت، وہ واپس چلا گیا. تو آپ نے فرمایا اللہ نے تینوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا. جو قریب آیا تو اللہ نے اس کو قریب کر لیا، جو دور رہ گیا اس کو اللہ نے دور کر دیا، اور جو چلا گیا تو اللہ بھی اس سے دور ہو گئے. اللہ ہم سب کو دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب آئے اسی لیے. دور جو بیٹھے ہیں نا وہ بھی اجتماع میں آئے،
اتنی بڑی مغرب کی نماز جماعت کتنا ملے گا، لیکن اب بیان میں اگر آ جاتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا. اچھا دور سے آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز کو فرشتے نہیں گھیرتے ہیں، فرشتے مجمع کو گھیرتے ہیں. فرشتے کس کو گھیرتے ہیں؟ مجمع کو گھیرتے ہیں. اس لیے ہم سب محتاج بن کر، یہ سب سمجھدار لوگ قربانی دے کر آگے آ کر بیٹھے. اللہ آپ سب کی مغفرت فرما دے، آپ سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اور یہ جو دور بیٹھے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی نے دشمنوں کو بھی معاف کیا. یہ تو ہمارے دوست ہیں، آ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا سوچ سوچ کر. چلو کوئی بات نہیں، ہم اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. ارے آؤ گے پیچھے والے یا ابھی تک وہیں رہو گے؟ دیکھو بڑا مجمع تو آ چکا ہے، تھوڑے سے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اب زیادہ آ گئے اور آ ہی رہے ہیں. ہر قدم کے اٹھانے پر جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، چل کر آتا ہے نا، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. اب یہ سب اللہ کے چاہنے والے دور دور بیٹھے تھے، اب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. بات یہ عرض کرنی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. ارأف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطا، واللہ رؤوف بالعباد، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. قرآن پڑھو نا، اللہ کے نبی کے وعدے سنو، کیسے سنا رہے پیاری پیاری باتیں. معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو بتا دو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں ہی غفور ہوں، میں ہی رحیم ہوں. گھبرانا نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا اور معافی مانگنے کو پسند کرنے والا اور معاف کرنے پر خوش ہونے والا. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اپنی طلب دکھانا، جیسے آپ اپنے علاقوں سے اٹھ کر یہاں تک آئے تو یہاں بھی مجمع کے ساتھ بیٹھنا، طلب دکھانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ سب کو جا کر تعارف کراؤ. نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں ایسے انعامات دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ دیکھ کر رشک کریں. سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. بولو الحمدللہ. الحمدللہ. ذرا دل سے بولو نا. اللہ کا شکر ہے نا مسلمان بنایا. اب سب کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو کچھ مسلمان بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے. ہے ایسے مسلمان؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم کے 6 طبقے ہیں، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، حاویہ. جہنم کے طبقات ہیں. ان جہنم کے اندر جو سب سے کم جگہ جلنے کی ہے وہ جہنم ہے. ایسی بھیانک گھاٹی ہے کہ آگ کے انگارے ہوں گے، فرشتے کوڑوں سے پٹائی کر رہے ہوں گے، انسان چیخ رہے چلا رہے ہوں گے. ایسا بھیانک منظر ہے. اوہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اگر کسی نے ایک مرتبہ ایک شراب کا گھونٹ پیا تھا تو اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. جہنم کے آگ کی بالٹی ہوگی، انسانوں کے خون اور پیپ ہوگا اور وہ کھول رہا ہوگا. یہ بالٹی سے، جو آگ کی بالٹی ہے اس سے بھر کر اس جہنمی کو پلائیں گے تو نیچے کا ہونٹ ناف تک آ جائے گا، اوپر کا ہونٹ پیچھے کمر تک چلا جائے گا، اور زبردستی فرشتے اس کے منہ میں وہ گندا خون، بدبودار پیپ کھولتا ہوا اس کے منہ میں ڈالا جائے گا تو پیٹ سے نکل کر پخانے کے راستے سے نکل جائے گا کہ ایک مرتبہ تو نے دنیا میں شراب کا گھونٹ پیا. اللہ ہمارے بھائیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی آئے کہ حضور جہنم کی آگ کا انگارہ کتنا بڑا ہوگا؟ انگارہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے جانتے ہو؟
ڈلا ہوتا ہے نا جیسے پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایسے جہنم کا آگ کا انگارہ. پوچھا کتنا بڑا ہوگا؟ اوہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر لو، ایک پہاڑ اس کا بڑا ہو. کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ایک ملک سے جماعت دوسرے ملک میں گئی، فرانس میں داخل ہوئی اٹلی سے، تو 16 کلومیٹر چوڑائی کا پہاڑ تھا، ٹنل تھا 16 کلومیٹر، تو ایک پہاڑ. اور مکہ مکرمہ سے لے کے یمن تک 600-700 کلومیٹر پہاڑیوں کا سلسلہ، تہامہ کی پہاڑیاں کہلاتی. اور ہمارے ملک میں کتنا، ساری دنیا میں کتنا. سارے پہاڑوں کو جمع کرو، جتنا بڑا پہاڑ بنے گا جہنم کی آگ کا انگارہ اتنا بڑا ہو. ایک صحابی نے جب یہ سنا دھڑام سے گرے. آپ نے دیکھا کہ ان کو چند سانسیں باقی ہے، فرمایا کلمہ پڑھ لے. ایسا آخرت کا خوف تھا کہ اس خوف ڈر کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے. جہنم بہت بھیانک گھاٹی ہے. اس آخرت کی تیاری کے لیے، اس جہنم سے بچنے کے لیے موقع ہے. اب جہنم میں لوگ جہنمی، جس میں سب غیر ایمان والے، ان کے ساتھ مسلمان، تو وہ تانا دیں گے، ارے تمہارے کلمے کا کیا فائدہ؟ ہم لوگ کلمہ پڑھے نا ابھی، تمہارے کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ کہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں؟ اللہ کو غیرت آئی، اللہ کو جلال آ جائے گا. اچھا تم میرے بندوں پر یہ الزام رکھتے ہو؟ فوراً اللہ کا حکم چلے گا کہ فرشتوں، یہ جہنم میں جتنے مسلمان جنہوں نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا تھا ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. آپ دیکھو ایک کلمے کی طاقت، ایک بار پڑھا ان کو اٹھا کر جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنتی لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ ہے جہنم سے آیا. جیسے اپنے آپ جیل سے آتا ہے نا آدمی تو ہر آدمی اشارہ کرتا ہے، ایسا وہاں کہیں گے. تو جنتیوں کو شرم آ جائے گی کہ اللہ یہ تو سب ہمیں پہچانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، ایک نہر میں غوطہ لگائے گا تو سارے اثرات اس کے ختم ہو جائیں گے، یہ بھی جنتیوں کی طرح نکھر کر صاف ستھرا ہو جائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، فضائل صدقات جو پرانی کتاب ہے 299 نمبر کے صفحے پر ہے، آپ تلاش کرو گے تو مل جائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، جو آخری درجے کا جنتی ہوگا جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ اس کو جو جنت دیں گے تو 70,000 کمروں والا محل ہوگا. سب بولو اللہ اکبر. اللہ بہت بڑے ہیں. 70,000 کمروں کا محل، اور ہر کمرہ کتنا بڑا؟ ہر کمرے کے 70,000 دروازے. آپ سوچو کتنا بڑا ہوگا. اور ہر دروازہ اتنا بڑا کہ اس پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ اس ایک ادنا درجے کے جنتی کا استقبال کریں گے. ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ امن کے گھر میں داخل ہو جائے. جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں، اللہ اعلان کر دیں گے جو کامیاب ہو جائے گا کہ تو جنتی ہے، فلاں جنت میں چلا جا. اس کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر وہاں موت ہوتی تو خوشی کے مارے آدمی مر جاتا. ہاں دیکھو یہاں بیٹھا دور نا موبائل پہ کھیل رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے. ہاں دور بیٹھا نا تو اس لیے شیطان کا ساتھی بن گیا، حرام کام کر کے فرشتوں کو بھگانے کا کام کر رہا ہے. ذرا شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا مجمع تم سب کا نقصان کر رہے ہو، بہت تبلیغ سے محبت بتا رہے ہو. اس کو ڈیلیٹ کرو جلدی اور استغفار بھی کرو. بتاؤ آخرت کی بات چلے اور ایسی غفلت کا کام ہو. یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے تو یہ تھوڑی دین کی بات سننے آئے، یہ تو بیٹھ کے ابھی بکواس کریں گے وہاں پیچھے. یہاں جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہو رہے. صحابہ جنت کے شوق میں دوڑے چلے آتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، اور یہاں گناہ کی طرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے. کوئی معذور آدمی ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، بھائی کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، چل نہیں سکتا ہے، شوگر کا مریض. لیکن ہر آدمی اگر ایسا کرنے لگے تو کس طرح کام چلے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں جانا اعلان ہوگا تو مارے خوشی کے مر جاتا، لیکن اس کو وہاں موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو اللہ ذبح کر دیں گے، اس موت کو بھی موت دے دیں گے۔ اسی طرح اعلان ہوگا بے ایمانوں کے لیے کہ ان کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دو، تو مارے غم کے اتنا غم ہوتا کہ جی وہ آدمی اس اعلان پر مر جاتا، لیکن کیا کریں وہاں موت نہیں ہے، اس غم کے باوجود بھی جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام اسی لیے تو ہے کہ جنت کی خوشخبریاں سنو، جہنم کے اعتبار سے جو آہ واویلا چیخ و پکار ہائے بربادی، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اجتماع اسی لیے ہوتا ہے، یہاں اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا رخ بدلے، مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں نعمتیں سنائی ہے۔ جب تک کہ ہم لوگ اللہ کی بڑائی نہیں بولیں گے، جنت اور جہنم کے تذکرے نہیں کریں گے، وہ سمجھ رہے پردے کے پیچھے کوئی نہیں دیکھ رہا نا، تو جتنا چاہ رہے بول رہے ہیں، ان کو کیا معلوم بیچاروں کو کہ یہاں بیان چل رہا ہے۔ یہ راستہ اصل میں تھوڑا بند ہو جاتا تو ادھر سے لوگ آنا جانا بند ہوتے، کسی آدمی کو وہاں بٹھا دو تاکہ ادھر سے نہ جائے۔ آج ہم لوگوں کا ہی امتحان تم لوگ لے لو، ہم لوگ بھی صبر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو اسپیکر ایسا لگا ہے کہ میں بولتا ہوں پھر وہ مجھے بولتا ہے، تو مجھے بھی بیان سننا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے اسپیکر والے۔ بہت اچھا ہو جائے گا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ بول دو اس کو، سمجھا دو کہ باہر کا بند کر دیں، وہ ادھر دور جو آواز آ رہی ہے اس کو بھی بند کر دو، وہ پوری آواز یہاں آ رہی ہے۔ نہیں کر پائے گا وہ، اصل میں لوگ بھی مجبور ہیں بیچارے۔ اللہ تو مدد فرما، آسان فرما، آمین آمین۔ جنت کے بارے میں یہ جو تذکرے ہوتے ہیں، دیکھو سنو ادھر سنو، جنت کے جو تذکرے ہوتے ہیں وہ صرف کہنے سننے کے لیے نہیں، ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ آپ سنتے ہیں نا تو تھوڑا شوق پیدا ہوتا ہے، مگر جب یہ آپ دوسروں کو بولیں گے نا تو آپ کے اندر جنت کا شوق بڑھ جائے گا، جہنم کو بولنے سے جہنم کا خوف بڑھ جائے گا۔ جس آدمی میں اللہ کا خوف ہوگا وہ خوف اس کو ہر خیر کی رہبری کرے گا، اور اگر خوف نہیں ہے تو آدمی بے باک ہو جائے گا، جو جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے ہم سب کو داعی بننا ہے، اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ کی قدرت کو سمجھانا، اللہ کے خزانوں کو بولنا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت سے یہ سب بنایا ہے، اپنی قدرت سے باقی رکھا ہے، اپنی قدرت سے ختم کرے گا، پھر قیامت میں سب کو جمع کرے گا، پھر سب کا حساب ہوگا، پھر ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جہنم کے دروازے لوہے کے بند کر دیے جائیں گے، جہنمیوں کی چیخ و پکار اندر ہی گونجتے رہے گی، باہر نہیں نکلیں گے، اور اسی طرح ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اور سارے انسانوں کی حفاظت کرے۔ میرے دوستوں، بڑے ڈرنے کی بات ہے، بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ اور جنت کی نعمتیں یہ صرف ایمان والوں کو ملے گی، ادنا درجے کا ایمان والا، رائی کے دانے کے برابر بھی ادنا درجے کا ایمان اس کے پاس ہے اور اس کا انتقال ہوا تو قیامت میں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ سب بولو اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ جو 3 مرتبہ یہ کہتا ہے، جنت اللہ سے درخواست کرتی ہے اے اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے۔ 3 مرتبہ کہو اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ میں داخل ہونے سے بچا لے۔ جنت کے لیے اعلان ہو گیا، جیسی اعلان ہوگا ایسا مجمع ہوگا، کوئی کھڑا ہو جائے تو نظر آتا ہے نا، ایسے وہ آدمی بڑھتا چلا جائے گا، 60 ہاتھ پر اس کا قد ہوگا، جب جا کر وہ رکے گا۔ جیسے لفٹ اینڈ شفٹ ہوتی ہے نا کرن، وہ اٹھتے چلے جاتی ہے، ایسے یہ انسان اٹھے گا جوان، 33 سال کی جوانی،
یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا خوبصورت چہرہ، اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ اعلان کر دیں گے، اے میرے جنتی بندوں، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہونے گا۔ ایسی جنت ہے۔ پھر اعلان ہوگا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی تمہیں موت نہیں آنے۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آنے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی تمہیں بیماری نہیں آنے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ نعمت میں رہو، کبھی نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائے گی۔ جنتی لوگ جنت میں مزے اڑائیں گے، خوشیاں ہوگی، ساری چیزوں کو اللہ دلوں سے جوڑ دیں گے۔ پھل دل سے جڑا ہے، جی میں آئے گا آم کا پھل میرے پاس ہوتا، اللہ اس کے منہ میں داخل کر دیں گے، مزے سے کھا رہا ہے۔ ایسی ہر نعمت، مچھلیاں تابع، پرندے تابع، پرندے کہیں گے ہمیں کھا لو، ہاں مچھلیاں کہیں گی ہمیں کھا لو، کوئی کانٹا نہیں، کوئی اس کو صفائی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تلنے بھوننے کی ضرورت نہیں۔ اگر پرندہ منہ میں ہے، جی میں آئے مچھلی ہوتی تو اللہ پرندے کو مچھلی بنا دیں گے۔ کوئی پھل آپ نے توڑا تو پھل کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا، کبھی کا کوئی خوف نہیں، سڑنے گلنے کا کوئی خوف نہیں، ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ پھر ذائقہ، کہ ذائقہ بدلتا رہے گا، آپ کو جو پہلے ذائقہ آئے گا پھر دوبارہ کھائیں گے اس سے زیادہ ذائقہ آئے گا ہمیشہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اللہ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، کوئی معافی مانگے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں کے حالات اچھے نہیں تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، دونوں لڑا کرتے تھے، خانہ جنگی تھی اور برسوں سے، بعض علماء فرماتے ہیں 100 سال سے زیادہ یہ لوگ آپس میں لڑے، معمولی بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ جانور اگر ایک آ کے ٹکر مارے تو جس کے جانور کو ٹکر مارا اور وہ جانور نے پانی پی لیا تو یہ اس جانور کی گردن اڑاتا، تو جس کا وہ جانور تھا جس نے ٹکر مار کے پانی پیا، جس کی گردن کاٹی گئی تو یہ اس آدمی کی گردن کاٹتا، پھر اس کے قبیلے والے اس کے قبیلے سے بدلہ لیتے، پھر ان کے قبیلے والے ان سے لڑائی کی ٹھان لیتے۔ ایسی جہالت، پریشان، اپنی زمین اور یہودیوں کے غلام اور زمین ان کے قبضے میں اور سودی کاروبار۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب مسلمان سودی کاروبار کرتا ہے، وہ آدمی اللہ سے یوں کہنا چاہتا ہے، اللہ آپ عرش سے نیچے آؤ، نبی آپ قبر سے اوپر آؤ، میں آپ دونوں سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سودی کاروبار کوئی معمولی چیز ہے، اور بڑے بڑے بھیانک عذاب اور گناہ ہے اس پر۔ آپ جیسے شریف لوگ ایسے کوشش کرو کہ اپنے ماحول میں کوئی سودی کاروبار نہ کرنے۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر پوچھتے ہیں، کوئی بتائے نہ بتائے تو خود بھی اپنی مرضی سے عمل کر لیتے ہیں۔ اتنا بھیانک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے، اتنا بڑا گناہ ہے سودی کاروبار۔ کتنے مسلمان اپنے آپ کو ایسے غلط کام میں لگا لیے، بھول گئے آخرت کو۔ یہ دعوت و جو تبلیغ کی محنت ہے اور یہ جو اجتماع ہوتا ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور سب کو اللہ سے امید دلائی جاتی ہے کہ مایوس مت ہونا، ایک اللہ ہے جو سب کو معاف کرنے والا ہے، جو سارا نظام چلانے والا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے باقی رکھا ہے، اپنی قدرت سے قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ والبعث بعد الموت، ہمارے دلوں کا یقین ہے، مسلمان کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر یہ سارے لوگوں کو بات بتائی. یہ ساری باتیں آپ دیکھو گے ایک ایک کر کے آپ نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے. تو سب سے پہلا جو نسخہ دیا ہے، سب سے پہلی جو بات کی آپ نے اور جو سمجھائش کی، وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے. آپ کی بات کو سنے اور فوراً زندگی بدلے. یہ اعلان کر دیا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقی. اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لوگے تو اللہ تمہارا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے. تو صحابہ کی زندگی ایسی تھی، برائی کی طرف، جہالت کا زمانہ، اور جب توبہ کی تو ایسے بنے کہ اپنے اللہ سے توبہ کر لی، پاک صاف. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. ہمارے دعوت و تبلیغ کے ذریعے مایوس سے مایوس آدمی، نا امید سے نا امید آدمی کو پر امید کرنا ہے. دعوت و تبلیغ نا امید آدمی کو پر امید کرنے کے لیے ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو امید دلانا، گھبرانا مت. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور ہے، ستار العیوب ہے، ہاں غفار الذنوب ہے، گناہوں پر پردہ کرنے والا. ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے، لیکن ہم صاف کپڑے پہن کے اس مجمع میں بیٹھے، ہر آدمی ہم سے سلام کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، اور ہمارے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے. کیسا کریم اللہ ہے. لوگ احسان کر کے جتلاتے ہیں، اللہ نے کتنے احسانات کیے. اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کی. کیسی کیسی نعمتیں دوستوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرمائے. آپ فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے عرض کیا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو. میرے بعد جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں. میں ان سے ملنے کی تمنا کرتا ہوں. کہ بھائی آپ نے حضور کو دیکھا ہے، آپ اللہ کے نبی کے بھائی، اور آپ سے ملنے کی تمنا اللہ کے نبی کا ہے. ہمارے نبی کو اس امت سے کتنی محبت، کتنا پیار. لاڈلے نبی کی لاڈلی امت. اس لیے لوگوں کو مایوسی سے نکالنا، نا امیدی سے نکالنا، ایک ایک کی خوشامد کرنا. یہاں جو ہم بیٹھے ہیں نا، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر یہ بات جی پر لے لے اور لوگوں کو سمجھانے لگے تو آپ کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنے لوگ اپنی زندگی کو بدل لیں، توبہ کریں گے. اور اللہ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، حالانکہ علماء فرماتے ہیں سارے دنیا کے پاپی اور مجرم ان سب کے گناہ جمع کر لو تو وہ بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک اتنا ڈھیٹ، ایسا بدبخت کہ وہ اس نے گناہ کرتے کرتے اتنا گناہ کر لیا کہ آسمان کو چھو لیا، اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو معافی مانگ کر تو دیکھ، میں تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں. کتنے گناہ ہے نہ اس کی پرواہ کرتا ہوں، اور کتنے لوگ کیا کہیں گے نہ اس کی پرواہ کرتا ہوں. اللہ ایسے قریب، اللہ تو بہت مہربان ہے. اللہ کی مہربانی کو ہم نہیں جانتے. 70 گنا ماں سے زیادہ محبت اللہ کرتے. آپ سوچو ایک ماں کو کتنی محبت، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے. جی حمل کا زمانہ کتنا لمبا ہوتا ہے، اور ماں اسی میں اٹھ رہی بیٹھ رہی، کھانا مشکل، کام مشکل، لیکن سب کر رہی. پھر پیٹ میں بچے کی کروٹ لیتا ہے، 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے، تو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کتنی زیادہ ہے کہ ساری زندگی اگر ماں کو کوئی کمر پہ بٹھا کر حج بھی کرا لے، خدمت کرے، تب بھی ماں کی ایک
ماں کے پیٹ میں ایک کروٹ لیا تھا، جو تکلیف پہنچی تھی اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور میری ماں مجھے نماز کی نیت باندھنے کے بعد میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آواز دیتی محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کو جواب دیتا، اماں حاضر ہوں، بول کیا چاہیے۔ ماں کا ایک مقام ہے، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ماں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں دعا کرو اللہ ان کو صحت دے، ان کی عمر میں برکت دے۔ جن کی والدہ انتقال کر گئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ماں باپ کا احسان۔ ماں اپنی گود میں رکھتی ہے 2 سال، اپنے چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہے۔ ہاں، اس کو بھوک لگے تو ماں تڑپ جائے، اس کو پیاس لگے ماں تڑپ جائے، یہ بیمار ہو یہ ماں تڑپ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہو ماں تڑپ جائے۔ تو ایسی ماں جو اعلیٰ درجے کی محبت کرنے والی، ایسی 70 گنا ماں سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارے رب ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر خوش ہونے والا ہے۔ کتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی دل میں ندامت کرے، آنکھوں میں آنسو لے آئے اور توبہ کرے، سچا ارادہ کرے اب گناہ نہیں کروں گا، اپنے گناہوں پر ندامت پیدا کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ پاک اپنے بندے کو معاف کر دیتے۔ 99 کا قاتل، اور کسی سے پوچھا جو پادری گرجا گھر میں ہوتا ہے، تو اس نے کہا اتنا بڑا قاتل اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس نے کہا لا تجھے بھی مار کے 100 پورے کر لوں۔ 100 کا قاتل۔ لیکن کسی اچھے عالم کے پاس جو کتاب کا علم رکھنے والا سمجھدار، اس سے پوچھا آج امت کا علماء سے تعلق نہ ہونا ہمارے اندر جہالت بڑھتی چلی جائے، پردادا جاہل، دادا بھی جاہل، ابا بھی جاہل، میں بھی جاہل، میری اولاد جاہل، اور میرے پوتے نواسے اب وہ بھی کوئی دین کا علم لینے کو تیار نہیں۔ ایسے جہالت نسلاً در نسلاً سفر کرے۔ کیوں؟ کہ علماء سے محبت نہیں، علماء سے تعلق نہیں۔ اور تو ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے نا تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کو عبادت یقین کیا۔ اب اس عالم سے اس نے پوچھا کہ مجھ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی، پھر وہ پادری کو بھی میں نے مار دیا، 100 کا قاتل ہوں میں، کیا میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ امید دلائی، جی 100 کے قاتل، اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے، وہ ضرور معاف کریں گے، لیکن تیرے ماحول کے اندر تجھ سے 99 قتل ہوا، پھر تو نے غصے میں آ کے 100واں بھی قتل کر لیا، تو ایک کام تو یہ کر، گناہوں پر ندامت کر، اللہ سے معافی مانگ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا ارادہ کر، اور چوتھی بات تو اس ماحول کو چھوڑ کر تو اچھے پاکیزہ ماحول میں چلا جا، جہاں ماحول میں تیرے لیے اجنبیت ہوگی تو تو سنبھل کر چلے گا، تیرے جرأت نہیں ہوگی کہ تو کسی کو قتل کرے۔ یہ کام اس نے کیا، کیا کام ہے ذرا غور سے سننا۔ ندامت، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، دل میں نادم ہو جائے، ندامت اگلی توفیق کا دروازہ کھلوا دے۔ آدمی میں ندامت آتی ہے نا تو اگلی توفیق کا، اللہ کی طرف سے رہبری کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر گناہوں پر شرمندگی کے بعد گناہوں پر اللہ سے معافی مانگا۔ کون دل و جان سے معافی مانگتا ہے؟ وہ تو اللہ دل دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے گال پہ مارنا، ایک ہوتا ہے کان پکڑنا، ایک ہوتا ہے معاف کر دے ادھر ادھر دیکھ رہے۔ ایسے نہیں، دل سے ندامت، گناہوں پر شرمندگی۔ میرے دوستوں، جب بندہ گناہ کرتا ہے زمین اور آسمان کانپ اٹھتے، تھرا جاتے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے آسمان کہتا ہے اے اللہ میں ٹوٹ پڑوں اور ان سب کو دھسا دوں، زمین کہتی ہے ہم ان کو اپنے اندر دھسا لیں، پہاڑ کہتے ہیں ہم ان کو کچل ڈالیں،
سمندر کہتا ہے میں ان کو بہا دوں، ڈبا کر برباد کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا ارشاد فرماتے؟ دیکھو اللہ کے رحم کو دیکھو، ساری مخلوق ہم سے نفرت کرے اور اللہ ہماری توبہ کا انتظار کرے۔ اللہ اعلان کرتے ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو تم جو چاہے ان کے ساتھ کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر یہ میرے بندے ہیں تو میرا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنے کام میں لگو، میں اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق دے دوں۔ گناہ گار کے لیے یہ حال، ہم تو گناہ گار سے نفرت کریں گے۔ اسی لیے حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو تم گشتوں میں جاتے ہو نا مسلمانوں کو ملنے کے لیے، تو مسلمان کی عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق ہے گشت۔ مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، ایسی مشق کرو کہ ہمارے دل میں ہر مسلمان کی قدر آ جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں، گناہ کو دیکھ کے دل دکھے۔ اگر مسلمان کے دل میں گناہ کو دیکھ کر دل نہیں دکھتا پھر اس کا ایمان ہی کیا بچا۔ اعلیٰ درجہ ہے اپنے ہاتھ سے گناہوں کو روکے، کم سے کم اپنی زبان سے کہو بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ بھائی یہ گناہ ہے۔ آج لوگوں کو ہوش ہی نہیں، سب مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں ہم کسی کو بولیں گے تو لوگ ہم سے لڑیں گے۔ ارے خاموش رہو، شریف بنے رہو۔ اس کی مثال حدیث پاک میں دی کہ کشتی کے دو طبقے، ایک تو نیچے ایک اوپر۔ نیچے والوں نے عقل لڑائی، بار بار اوپر جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہٹو بچو پانی لینا ہے، اس سے اچھا ہے نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر لیں، پانی نیچے سے آئے گا۔ تو اوپر والے آپ جیسے میرے جیسے شریف یہ کہیں گے بھائی وہ کھڈا کھود رہے اور وہ نیچے ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کیوں بھائی سچ بتاؤ، نیچے والے ڈوب جائیں گے کہ نہیں ڈوبیں گے؟ سب ڈوب جائیں گے۔ ارے بولو نا، ہاں دیکھو کتنے سمجھدار۔ نیچے والے ڈوبیں گے اور اوپر والے جنت میں چلے جائیں گے، کیوں بھائی ایسے ہی ہوگا نا؟ نہیں، تو آپ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا دماغ حاضر نہیں تھا شاید۔ ارے بولو، سب ڈوب جائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بورڈ لگانا چاہیے لکھ کر نیچے سوراخ کرنے سے نیچے والے ڈوب جائیں گے۔ نہیں، وہاں اوپر کھڑے رہ کے ممبر پہ میری طرح بیٹھ کے تقریر کرنا چاہیے، سنو جو سوراخ کرے گا وہ ڈوب جائے گا، کیوں بھائی ایسے ہی کرنا چاہیے؟ یا موبائل پہ میسج یا گروپ میں کوئی چیز چلا دو، تب تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ آپ سوچو تو صحیح، آج سارا مسلمان اسی پر آیا ہوا ہے۔ یہ شرافت نہیں ہے، یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ آج آپ شریف آدمی بچ جاؤ گے، لیکن آپ کی اولاد ان گناہوں کو دیکھ کر گناہوں کے ماحول میں آئیں گی۔ یہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے ہمارے بڑے، لاؤ ہم بھی پینٹ شرٹ پہنیں۔ یہ داڑھی کٹاتے تھے ہمارے بڑے، لاؤ ہم بھی داڑھی کٹائیں۔ یہ عورتیں بے پردہ رہتی تھی، ہماری بچیاں کہیں گی یہ بڑی عورتیں بے پردہ تھی، آؤ ہم بھی بے پردہ بنیں۔ اور آپ تو شریف بن کے چلے گئے۔ اب قیامت میں جب یہ آئیں گے تو جہنم میں جانے والے آپ کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی کہے گا یہ میرا ابا تھا، یہ کہے گا میرا بھائی تھا، کوئی کہے گا میرا بیٹا تھا، کوئی کہے گا میرا چچا تھا، کوئی کہے گا میرا جاننے والا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں، اس نے مجھے سمجھایا نہیں۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری کمروں کو پکڑ رہا ہوں، تمہاری کمر کو پکڑ رہا ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، اور تم ہے کہ میرے ہاتھ کو، اپنی کمر کو میرے ہاتھ سے چھڑا کے تم جہنم کی طرف جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ کچھ انسان تو سن لیے اور آگے آ گئے، اگر ان کی بھی ہم لوگ خوشامد کریں گے تو یہ بھی آئیں گے آئندہ۔ ابھی نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، اس مجلس میں ان کو فرشتوں نے کچھ نہیں گھیرا، اللہ کی رحمت ان پر نہیں آئی، اللہ کی طرف سے ان کی مغفرت نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اگلی مجلس میں کچھ نہ کچھ غیرت آ جائے گی، لیکن کوشش کرتے رہنا پڑتا ہے، لگاتار کوشش، لگاتار محنت۔ نوح علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فلبث فیہم کیا ہے الف سنین فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال اپنی قوم میں رہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، 950 سال رہے، 990 سال، اور پھر 50 سال اور زندہ رہے یا 60 سال زندہ رہے، 1050 سال کی عمر۔ کتنا سمجھایا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، لگاتار انبیاء علیہ السلام انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، اور قوم ہے کہ وہ ان کے اوپر مشکلات لاتی ہے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، زخمی کرتے تھے، نبی کو بڑے دربار میں گھٹنا سینے پہ رکھ کے جیسے جانور ذبح کرتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا۔ ایک نبی درخت کو درخواست کی ہے تو کھل جا، میں اندر آ جاؤں، کپڑا تھوڑا باہر رہ گیا، انہوں نے پہچانا کہ درخت میں ہے، آرا منگا کے کھڑا چیر دیا، درخت بھی کٹ گیا اور نبی بھی 2 دھڑ میں کٹ گئے۔ ایسے سخت حالات، نشیرو بالمناشیر، انبیاء علیہ السلام دین کا کام کرتے ہیں، ان پر حالات آتے ہیں، بہت سخت حالات۔ وہ سمجھاتے تھے، کیا سمجھاتے تھے؟ ایک اللہ کو مانو، اس کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کے آگے بندگی کرو، یہ سمجھاتے تھے۔ اور کیا، دل کا یقین صحیح کرو اور بدن کو اپنے صحیح استعمال کرو، یہ بات سمجھاتے تھے۔ تو نبی کو وہ کہتے تھے ہم تو تمہیں گمراہ دیکھتے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین، جو راہ بتائے اس کو گمراہ کہیں، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو گمراہ کہیں، یہ قوم کا مزاج ہوتا ہے۔ اور نبی کتنے پیار سے کہتے ہیں، یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ انا انصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ کبھی قوم کہتی انا لنراک فی سفاہہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تمہیں بیوقوف دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، کہاں ہے جنت، کہاں ہے جہنم؟ اوہو، قوم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے۔ آج دیکھو مسلمانوں کو جا کے سمجھاؤ، مسلمان بھی کہہ دیتا ہے جاؤ جاؤ میاں تم اپنا کام کرو، مجھے سب پتہ ہے۔ اس کو جو پتہ ہے اس پر عمل نہیں ہے، قیامت میں اس معلومات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو بھیانک پٹائی ہوگی، تب وہاں یہ کہے گا یا اللہ میں جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تبلیغ کی برکت سے نبیوں والا کام لے کر ایک ایک مسلمان کے پاس مسلمان آ رہا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا۔ اور انبیاء علیہ السلام جواب دیتے ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم تمہارا نقصان نہیں چاہتے، ہم تو تمہارے لیے بھلائی چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دل میں انسانوں کے لیے درد و غم ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف آدمی، اور کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لینا دینا نہیں۔ ایک پہلوان آ گیا، کہنے لگا اے نبی جی میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نبی شریف ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ پہلے نہیں مجھے تو لڑنا ہے آپ سے۔ کہا بھائی مجھے تو نہیں لڑنا، بہت ضد کرنے لگا۔ آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا ارے اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے نا تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آپ نے دیکھا ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے تو اتنے اونچے منصب پر نبی ہوتے ہیں، وہ نیچے آ گئے کہ زمین پہ میں تیرے سامنے اتر کر یہ کام بھی کرنے کو تیار ہوں اگر تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آپ نے کہا آ جاؤ بھائی۔ اس کا ہاتھ پکڑا، ایک جھٹکا دیا تو نیچے۔ وہ تو بہت پہلوان تھا، اس کو گھمنڈ تھا مجھے کیا گرا پائیں گے، لیکن وہ لوگ بات کے سچے ہوتے تھے۔ آج تو ہم لوگ ویسی سچائی نہیں دکھا پا رہے، جو غیر سچے دکھاتے تھے آج مسلمان وہ سچائی نہیں دکھا پا رہے۔
اللہ اکبر. اس نے کہا مجھے تو سنبھلنے بھی نہیں دیا اور آپ نے گرا دیا. کہا اچھا بھائی دوبارہ آ جا. دوبارہ آپ نے ہاتھ پکڑا, اس سے پوچھا اب شروع کریں؟ میں نے کہا ہاں ہاں اب تو بالکل شروع کر دیں آپ. پھر ایک جھٹکا دیا تو پھر نیچے. اللہ اکبر. پھر سنبھلا, مٹی وٹی جھاڑ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آپ بہت جلدی کرتے ہیں. کہا اچھا اب تو جلدی کرنا, تو جیسے بولے گا ویسا. ہاتھ پکڑ لیا, اطمینان, اب شروع کرو. کہا نہیں نہیں آپ شروع کرو. تو پھر شروع ہوا. بھائی اب تو کام شروع کر دیں؟ میں نے کہا ہاں. اور تو چمکے پوری طاقت اور اپنا پیترا پیر جما لیا. آپ نے ایک جھٹکا دیا تو اب کی جو جھٹکا دیا تو ایسے گرا کہ پیٹھ نیچے, دونوں ہاتھ پاؤں اوپر ایسے آسمان کی طرف. وہیں سے کہہ رہا ہے آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں, بولو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. کہ اٹھ کے سنبھل کر کہنے لگا آپ نہیں گرا رہے, آپ کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے جو مجھے نیچے گرا دیتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے دل میں انسانوں کے لیے ایسی تڑپ ہوتی ہے. اللہ بھی مہربان اور نبی بھی اپنے بندوں اپنے امت پر مہربان. ہاں ان اللہ کیا ہے وہ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ بھی اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم اور ہمارے نبی بھی امت پر رؤوف الرحیم. ہمارے اللہ رب العالمین اور ہمارے نبی رحمت للعالمین. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نبی لوگ آتے تھے, عجیب عجیب قسم کے لوگ آئے. ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہے, سامنے سے ایک عرب دیہاتی آیا. عرب دیہاتی آ گیا اور اس کے کاندھے پر ایک جانور تھا, اس کو گوہ کہتے ہیں, عربی میں اس کو دب کہتے ہیں, ضاد با. وہ جانور ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کے لوگ اس کو چھت پر پھینک دیتے تھے رسی باندھ کر, اور ڈاکو لوگ, وہ چور لوگ اس کے ذریعے سے اوپر چڑھتے تھے. وہ جانور دیوار زمین کو ایسے پکڑتا تھا کہ ان کا وزن سنبھال لیتا تھا. ایسا وہ گو ہوتا ہے, بل میں ہوتا ہے, بل میں سوراخ. اس کو شکار کرنے والے جاتے ہیں تو پانی ڈالتے ہیں تو وہ گو باہر آ جائے, پھر اس کو وہ مارتے ہیں اور پھر وہ لوگ استعمال کرتے تھے عرب لوگ. وہ گو اس کے کاندھے پر مرا ہوا گو, ایک تو جانور اور دوسرے مردہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لا کر سامنے زور سے پھینکا, جیسے کوئی چیز پھینکی جائے تو آواز آئے گی نا, دب کر کے. آپ ناراض نہیں ہوئے, آپ اس کی طرف اچانک دیکھے کہ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا جب یہ گو آپ کو نبی مانے گا نا تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں. کیا مطلب تھا سمجھے, کہ ایک تو جانور ہے, دوسرے مردہ ہے, میں تیری بات نہیں ماننے کا یہ کہنا چاہ رہا تھا. لیکن اللہ کے نبی اس کی بات کو پکا کر رہے. دیکھ اپنی بات پر جمے گا, پکے ہیں؟ جی بالکل, میں نے کہہ دیا اگر گو تمہاری نبوت کا اقرار کر لے تو میں آپ کے لیے آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار. تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا اس گو سے, مردہ گو, مجمع ساتھ میں, بدو کھڑا ہوا ہے. آپ کہہ رہے من تعبد, اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مردہ گو سے بات ہو رہی. اب اس گو نے فصیح اور بلیغ انداز میں عربی میں یہ بات کہی, اعبد من فی السماء عرشہ من فی البحر سلطانہ من فی البحر سبیلہ. میں ایسے اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں, جس کے راستے زمینوں پر, جس کی طاقت اور سلطنت اور بادشاہ سمندروں پر, ایسے اللہ کی. پھر آپ نے سب کو دیکھا, اس گو کو دیکھا, پھر آپ نے کہا من انا. عربی میں من کہتے ہیں کون, انا مطلب میں, من انا میں کون. سارا مجمع دیکھ رہا ہے گو کو بات کرتا ہوا. اب وہ جب آپ نے یہ سوال کیا من انا, تو گو کہنے لگی اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کسی نبی نے کسی نبی کے لیے, کسی عالم نے, کسی پڑھے لکھے نے
ایسی اونچی شان سے آپ کو یاد نہیں کیا جس شان کے ساتھ اس گو نے آپ کو یاد کیا. اللہ اکبر. کیا کہہ رہی ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے زینت کے مالک. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ذرا محبت سے کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ رہی ہے اے قیامت کے دن کے زینت کے مالک. نبی جی اگر قیامت میں آپ نہیں ہے تو قیامت کی خوبصورتی ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہوا؟ ویڈیو بنا رہے؟ اے بھائی، اے بڈھا، دیکھو یہ بڈھے کو سمجھاؤ، اس کو ڈیلیٹ کرو جلدی. کیا کرو گے؟ جہنم میں لے جاؤ گے؟ بالکل نہیں، غلط بات. بہت ہمارے اندر بہت اصل میں ہم سب مل کر دعوت نہیں دیتے نا. آپ نے اکتفا یہ کیا ہوا ہے کرسی پہ بیٹھنے والا بیان کرے گا تو بیان سے ہدایت تھوڑی آ جائے گی. بیان سے تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ سب طے کرو، اگر کوئی غلط کام کرے ہم بھی اس کو روکیں گے. اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا اس کو لے کر بیٹھو، بھائی آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ نے کیوں نہیں رکھا اپنے نبی کا طریقہ؟ کتنا بڑا گناہ ہے. تو ایک ایک کو لے کر بیٹھو، کم سے کم دل میں درد تو لو کہ یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. یہ برائیاں جو بڑھ رہی ہے وہ ہماری خاموشی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. کیا بتائیں ہم آپ کو؟ اللہ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرمائے. کیوں بھائی آج سے سب دعوت دینے کی نیت کرتے ہو؟ ارے وہ گو دعوت دے رہی ہیں. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے زینت کے مالک، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہو. پھر اور عربی میں انہوں نے ساری باتیں کی اور اس کا خلاصہ یہ بات تھی. اس نے کہا گو نے جو آپ کو مانے گا، آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کو اور آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام. وہ گو دوبارہ مر گئی. اس نے اٹھایا کاندھے پہ رکھا، اے نبی جی آپ یہاں رکیے. اپنے قبیلے میں گیا، سب کو جمع کیا، کہنے لگا آپ مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا سمجھدار آدمی ہو، قوم کے شریف آدمی ہو. کہنے لگے یہ کیسا جانور ہے؟ کہا یہ تو مردہ ہے. کہ میں ایسے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، اس گو نے فصیح بلیغ عربی میں اللہ کی بڑائی بولی ہے اور اس نبی کو مانا ہے. اب میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، جس کو چلنا ہے میرے ساتھ چلو. میرے دوستو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، جب تم اسباب دعوت کو عام کرو گے اللہ اسباب ہدایت کو عام کرے. پھر سنو ذرا، متوجہ ہو جاؤ، آ جاؤ، آپ سوچنے میں چلے گئے ہوں گے. جب تم اسباب دعوت کو عام کرو گے اللہ اسباب ہدایت کو عام کرے گے. ذرا میرے ساتھ سب بولو، جب تم اسباب دعوت کو عام کرو گے اللہ اسباب ہدایت کو عام کرے گے. اس لیے جتنا ہو سکے خوب دعوت، ایک ایک کی خوشامد کرو، گھبراؤ نہیں. شروع میں ڈر لگے گا، شروع میں ڈر لگے گا، شروعات کیسے کرنا نہیں سمجھ میں آئے گا. سلام کرو. ارے کرو گے؟ کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم، ایسی نا سلام؟ ارے ایسی ہوتا نا؟ نہیں، صاف ستھرا کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام بھی سیکھو، سلام سیکھو. سلام کرنا نیکی ہے. ایک نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا 10. دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20. تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا 30. صحابہ نے پوچھا کیا؟ کہ اس کو 10 نیکی ملی، اس کو 20 ملی، اس کو 30 ملی. سلام کرنا نیکی ہے. سلام کرنا کیا ہے؟ جس میں تواضع ہوتی ہے وہ سلام میں پہل کرتا ہے. اب میرا سلام زیادہ ہے یا میرا وعلیکم السلام زیادہ ہے؟ آپ سوچو کہ میرے اندر بڑائی ہے تو میں سلام آگے بڑھ کے نہیں کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو سلام کرتے، گھر میں آتے تو سلام کرتے، کوئی نہ ہو تو سلام کرتے. کرو گے؟ انشاءاللہ. ارے انشاءاللہ بھی بڑا ٹھنڈا ہے یار. ارے جی سے بولو، کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ سلام میں پہل کریں گے، آگے بڑھ کر. اب سنو فضیلت. ہاتھ ملاتے ہو نا، منتخب احادیث روزانہ پڑھتے ہیں؟ ارے پڑھتے ہو؟ ایک دن گھر میں فضائل کی کتاب، ایک دن منتخب.
مسجد میں ایک دن فضائل ایک دن منتخب، ہفتہ واری تعلیم میں ایک ہفتہ فضائل ایک ہفتہ منتخب، جماعت میں صبح منتخب شام کو فضائل پڑھتے ہو نا منتخب۔ منتخب کے اندر اکرام مسلم کے باب میں لکھا ہے جب آدمی سلام کر کے ہاتھ ملاتا ہے، ملاؤ گے؟ جس کا دل صاف ہوتا ہے نا وہ ذرا پرتپاک ملاتا ہے، جب گندگی ہوتی ہے نا تو وہ ہاتھ بھی برابر نہیں ملاتا۔ آپ دیکھنا بہت گندگی ہمارے دلوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے طور پر یہ فرمایا کہ اللہم اسلل سخیمۃ صدری، اے اللہ میرے دل کے کینے کو نکال دے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا دل کتنا صاف ہے، کیوں بھائی؟ ہمارے نبی کے دل سے زیادہ کیا ہوگا؟ زمزم، ہمارا جو زمزم ہے، جبرائیل علیہ السلام وہ زمزم سے ہمارے نبی کے کلیجے کو دھو رہے ہیں۔ زمزم ایسا پانی، ہمارے نبی کا تو دل صاف ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے کہہ رہے ہم بھی کہا کریں اے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو نکال دے، دل کے کینے کو نکال دے۔ کینہ ایک کانٹے کی جیسا ہے، اگر دل میں وہ اتر گیا نکلتا نہیں جلدی، پھر وہ قیامت میں جہنم کی آگ میں پورا جسم جلے گا، پھر دل تپے گا، پھر اس سے وہ کانٹا نکلے گا، پھر یہ مسلمان صاف ہو جائے گا، پھر اس کو جنت میں ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مسلمان جب سلام کر کے مصافحہ کرتا ہے تو جتنا زیادہ مصافحہ کر رہا ہے اتنا اس کے دل سے کینہ نکل رہا ہے، یہ حدیث کے اندر۔ اور دوسری بات لکھی ہے ہاتھ کے چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہاتھ کے چھوڑنے سے پہلے۔ اور ایک فضیلت سنو، کیا کریں آپ نے مجھے بہت ستایا نا تو میں دل چاہ رہا ہے خوب آپ کو فضیلت سناؤں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، یہ مجمع نہیں آیا آگے، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن چلو آپ تو سنو فضائل۔ ہمارے پاس تو یہی ہے، کوئی بدلہ تو ہے نہیں، اتنا بھی نہیں بولنا چاہیے دل کا درد، لیکن کیا کریں آپ ہمارے ہو تو دکھڑا سنا رہے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ اب کل فجر کی جب مجلس ہوگی تو جب آپ آگے بڑھنا تو سب کی خوشامد کر کے لے آنا، کیوں میں لاؤ گے؟ کون کون محنت کر کے سب کو لائے گا؟ پھر کل جب روانگی کی بات ہوگی 10 بجے تو بھی سب کو جمع کر کے لے آنا۔ کل تو لوگ آئیں گے تو خود ہی آگے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے۔ سنو فضیلت، حدیث پاک میں لکھا ہے دن میں 20 مرتبہ یا رات کو 20 مرتبہ، صبح سے لے کے شام تک آپ نے 20 مرتبہ سلام کر دیا، یا رات سے صبح تک 20 مرتبہ سلام کر لیا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جس دن یا رات میں 20 مرتبہ سلام کیا تھا اور اس وقت دن میں یا رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو یہ 20 مرتبہ کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کرو گے؟ ذرا دائیں بائیں 2 سلام کر لو، جلدی جلدی کر لو، ہاتھ بھی ملا لو، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کی مغفرت کرے۔ اب بس ابھی 18 مرتبہ کی اجازت نہیں، وہ بات نہیں۔ اب ادھر دیکھو بھائی، دیکھو کھیلنا بنا لے۔ تو 20 مرتبہ سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے سلام کو عام کرو، ہاں، افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کا اکرام کرو، کھانا کھلاؤ۔ کیوں بھائی کھلاؤ گے؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کے چپکے سے جب سو رہے تو تم نماز پڑھو۔ تیسرا کام ہو گیا، کیا کیا کرنا ہے؟ سلام کو عام کرو، اور کیا کرو؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کون کون کھلائے گا؟ واہ واہ، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ مہمانوں کو کھلاؤ، جماعتوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، چچا ماموں کو بلا کر کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے خدیجہ کو کہا، اس کے بعد حضرت علی کو کہا، پھر حضرت ابو بکر آ گئے، تینوں طبقے آ گئے، مرد عورت بچہ۔ سب سے پہلے کون آیا؟ اماں آئی ہماری، ایک عورت، پھر بچہ آیا۔ اور آج ہم لوگ یہ دونوں طبقے سے غافل ہیں، عورت اور بچے گھر کے نوکر اور غلام کی طرح ہیں، ہم بادشاہ کی طرح ہیں، جب چاہے ان کو ڈانٹ دیں۔ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ دیکھو ہم کام کریں، ایک ایک میں بات عرض کر رہا ہوں، اچھے سے محفوظ کرو۔ اگر آپ سونے سے پہلے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے مجمع کے پاس جا کے ایک ایک کی خوشامد کر کے اگر آپ نے دعوت دے دی نا تو پھر آپ کو اللہ داعی بنا دے۔
داعی وہ ہوتا ہے جو کسی حال سے متاثر نہ ہو، جو متاثر ہوتا ہے وہ داعی نہیں رہتا۔ جم کے دعوت دو، کیوں بھائی دعوت دو گے؟ انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، کہا سب کو رشتہ داروں کو بلاؤ، چچاؤں کو، ماموں کو، جتنے بھی پھوپھیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد، سب کو بلاؤ، پھر سب کے لیے کھانا بناؤ۔ کتنا بناؤ؟ کہ 14 چھٹاک گوشت۔ ارے کتنا؟ 14 چھٹاک۔ ایک چھٹاک کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 60 گرام کے قریب لگ بھگ۔ کتنا ہوتا ہے بھائی سالی؟ 50 گرام کا ہوتا ہے، لیکن پہلے 11 گرام کچھ ہوتا تھا تقریباً۔ چلو 50 گرام تو کتنا بن گیا آج کے حساب سے؟ ارے 14 چھٹاک کتنا بنا؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں آئے ہیں۔ ارے 700 گرام بنا نا۔ تو وہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں سوچنے لگا ایک ایک ایسا پہلوان ہے اکھا بکرا کھا جاتا ہے، اور پہلوان لوگ تھے وہ بڑا بڑا جانور کھا جاتے تھے، اور وہ 14 چھٹاک بنانا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی کی ماننا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں سنیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ بولو ہر حال میں سنیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ بس گئے حضرت علی، انہوں نے سب کو بلایا، 14 چھٹاک گوشت بنایا تھا، اور حضرت نے کہا تھا ایک ہی پیالہ پانی لانا۔ کہنے لگے ایک ہی آدمی پی جائے گا تو باقی خاندان کے لوگ کیسے؟ کہا نہیں ماننا ہے۔ پیالہ رکھ دیا، گوشت لائے، کہا سب کے درمیان میں رکھ دو، اور سب کو کہا کھاتے چلے جاؤ۔ اب وہ کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بار بار کہتے تھے پہلے اکرام ہاتھ سے جو ہے رکھ دو، پھر زبان سے اور لیجئے اور کھائیے۔ یہ طریقہ ہے۔ سخی لوگ ہوتے ہیں نا، خوب کھلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی سخی بنا دے۔ آپ سخی بنو گے، اولاد سخی بنے گی۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو سخی بناؤ۔ جاؤ ماموں کے وہاں یہ 5 کلو چاول دے آؤ، جاؤ چچا کے وہاں 2 کلو فروٹ دے آؤ، پھوپھی، خالہ، سمدھیانہ، پڑوسی، پرانے دوست۔ ارے کرو گے ایسا؟ سخی بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے رہے۔ سب نے کہا حضور پیٹ بھر گیا، اب نہیں کھا سکتے۔ حضرت علی کو کہا وہ پیالہ پانی کا دے دو، سب کو پانی دیا، سب نے پیا، سب نے آپ نے کہا پیٹ بھر کے پیا، سب نے پی لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پانی کا ایک قطرہ کم نہیں ہوا، اور کھانا گوشت اس میں ایسا لگ رہا تھا کسی نے انگلی سے چکھنے کے لیے اٹھایا بھی نہ ہو، اور سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا اللہ نے میرے لیے کیسا معجزہ کیا؟ تو پیچھے ایک دشمن بیٹھا ہوا تھا، روایتوں میں لکھا ہے غالباً ابو لہب تھا۔ اس نے پیچھے سے کہا ہاں ہاں تیرا جادو دیکھ لیا، سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جس کے قسمت میں مردودیت لکھی ہو وہ کہاں سے بات کو سمجھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، ایک دعوت کے کام کو لے کے کھڑا ہو رہا ہوں، میری درخواست ہے آپ لوگ میرے ساتھ دو، آپ میرے رشتہ دار ہو، اللہ نے تم کو کہنے کے لیے کہا ہے۔ تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت علی کہتے مجھے جذبہ آیا، میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا بیٹھ جا، تو چھوٹا بچہ ہے۔ دوبارہ آپ نے اعلان کیا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی کہتے مجھ سے نہیں رہا گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب بچے کے دل میں ایمان آئے گا نا تو بچہ جان دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ ہمارے بچوں کا جذبہ ایسا نہیں بنایا ہم نے۔ ہم پوچھتے ڈاکٹر بنو گے انجینئر بنو گے؟ تو اسکول میں ایک بچہ گیا، ڈاکٹر بنو گے انجینئر بنو گے؟ اس نے کہا میں تو صحابی بنوں گا، مسلمان بنوں گا۔ ہمارے بچوں کا جذبہ ایسا نہیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، حضرت علی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا رضی اللہ عنہ، اور کہا ہم دونوں بھائی مل کر یہ دعوت کا کام کریں۔ کوئی نہ کرے میں کروں گا، بولو کوئی نہ کرے کرو گے انشاءاللہ۔ اس طرح کیا جاتا ہے دعوت، انفرادی دعوت۔ اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ کے خزانے سمجھاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے زیادہ نبیوں کے واقعات سنائے۔ اللہ نے سب سے زیادہ نبیوں کے واقعات اپنے نبی کو سنائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی جی یہ پچھلے نبیوں کے واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو، آپ کے دین پر استقامت ہو۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں کے واقعات سناؤ گے، نبیوں کے حالات سناؤ گے، صحابہ کے حالات سناؤ گے تو تمہارے حوصلے بلند ہوں گے. اور ہمارے حالات، یا تو ہمیں ایسا لگے گا ایک خواب تھا گزر گیا، یا ایسا لگے گا کوئی کھیل ہے، کوئی تاثر نہیں لوگے. اور اگر نبیوں کے حالات نہیں سناؤ گے، صحابہ کے حالات نہیں بیان کرو گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے حال ہمیں دین سے دور کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے کیسے کیسے حالات، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کیسے حالات آئے. انبیاء علیہ السلام کو بستیوں سے نکالا گیا ہے، جیل میں قید کیا گیا ہے، سخت حالات، لیکن ہر نبی اپنے دین پر جمتے تھے اور اپنے کام پر جمتے تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سورج نکلے روشنی نہ ہو یہ تو ممکن ہے، تم نبیوں والے کام کو کرو اور نبیوں والے حالات نہ آئیں یہ ناممکن ہے. کہ حوصلے سے کرو گے انشاءاللہ، ہر حال میں کرنا، اور اس کی مشق یہی کرنا. ایک ایک کی خوشامد کرو، ایک ایک کو تیار کرو. دعوت کے ماحول میں دعوت نہیں دو گے تو بے دینی کے ماحول میں جا کر کیسے دعوت دو گے؟ صحابہ گناہ گار سے گناہ گار کے پاس جاتے تھے. انبیاء علیہ السلام ایسے ظالموں کے پاس جاتے تھے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اللہ نے حکم دیا جاؤ، حالانکہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا اچانک. فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک گھوسا لگایا وہی کام پورا ہو گیا اس کا. تو پھر چلے گئے مدین چلے گئے. انبیاء علیہ السلام کی براہ راست اللہ تربیت کرتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے، وہاں بکریاں چرائی ہے ان کی، ایک نبی کی صحبت میں رہے ہیں کہ تم نے ایک آدمی کو غصے میں کیوں مارا. 10 سال کی تشکیل ہوئی ہے. اپنا علاقہ چھوڑو اور 10 سال جا کر وہاں رہو. جب 10 سال کے بعد واپس آئے تو کہا ظالم فرعون کے پاس جانا، دونوں بھائی جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن نرمی سے بات کرنا. اللہ جانتے ہیں، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو ڈبانا ہے، لیکن سارے قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ذمے خدمت ہے، دعوت ہے، نرمی ہے، فضائل بیان کرنا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو فرعون کے پاس بھیج رہے. ہاں یہ دعوت کے کام ہے. لیکن حالات بڑھ گئے. آج بھی مسلمان جب دین پر چلتا ہے حالات آتے ہیں اور یہ گھبرا جاتا ہے. یہ بے دینی میں وقتی آرام دیکھتا ہے تو دین کو چھوڑ کر یہ داڑھی بھی چھوڑنے کو تیار، سنت لباس بھی چھوڑنے کو تیار، عورتیں پردہ بھی چھوڑنے کو تیار، کیونکہ وقتی آرام مل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین. تمہارا کام ہے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ آج کسی کو دیتے ہیں کل کسی کو دے دیں گے. یہ ہوتا ہے ملکوں میں، کبھی 100 سال چلتا ہے، کبھی 200 چلتا ہے، کبھی 500 چلتا ہے. یہ چلا آ رہا ہے، کبھی کسی قوم کو، کبھی کسی قوم کو، کبھی کسی ظالم کو. ہاں ایک نبی کو خالی نبی اللہ نے بادشاہت دی، ایک نبی کو اللہ نے خالی وزارت دی، یہ بتانے کے لیے اللہ قادر ہے، چاہتے تو سب کو نبی بنا دیتے اور سب کو بادشاہ بنا دیتے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کا کیا فائدہ، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، صبر کرنے کا کیا فائدہ، ہم تو پہلے ہی مزے میں تھے، اس کے غلام تھے، تھوڑی سزا ہوتی تھی لیکن تو بچے رہتے تھے. اب تو ہم نماز پر آ گئے، اب تو ہم کام پر آ گئے، اب تو ہم صبر پر آ گئے، اب تو ہم دعا پر آ گئے، اور حالات تو پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے. تم کام کرو حالات آئیں گے، صبر کرو مدد آئے گی. ذرا بولو میرے ساتھ، تم کام کرو حالات آئیں گے، صبر کرو مدد آئے گی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ 4 بات پھر سننا دھیان سے. تم کام کرو حالات آئیں گے، صبر کرو مدد آئے گی.
یہ جیسے اپنے انگلش میں کہتے ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم با قدم، آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. تم کام کرو، حالات آئیں گے، تم صبر کرو، جمو، اللہ کی مدد آئی. موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھا رہے تھے، اور وہ کہنے لگے اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. فائدہ کیا ہوا؟ پہلے بھی ہم پریشان، اب بھی ہم پریشان، اب تو پریشانی بڑھ گئی. اوہو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے درود شریف پڑھو نا، متوجہ ہے میری بات کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا. مکہ مکرمہ میں آپ پر حالات، مرد تو مرد تھے، ایسی عورتیں بھی تھیں جو آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی. ابو لہب کی بیوی، اس کا نام تھا ام جمیل، اصل نام اس کا اروا، ام جمیل کنیت، اور یہ بہن تھی ابو سفیان کی، ابو سفیان کی بہن، حضرت معاویہ کی پھوپھی، ابو لہب کی بیوی. اللہ نے قرآن کی سورت اتار دی، مسد، تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، اس میں ایک آیت ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. عربوں میں کسی کو تانا دینا ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے لکڑیاں چن کر لانے والی. کیا مطلب؟ کہ لکڑیاں لا کر چولہے میں آگ بھڑکاتے ہو، غیبتیں کر کے تم لڑائی کراتی ہو، تو اس کو کہتے تھے. تو اللہ نے قرآن میں وہی بات اتاری. اس کو معلوم ہو گیا میرے خلاف یہ قرآن پڑھا جا رہا. مکہ مکرمہ میں پورا قرآن نہیں اترا، لیکن ہر گھر میں قرآن سیکھا جاتا تھا. اب ہمارے پاس پورا قرآن ہے لیکن ہمارے گھر میں نہیں سیکھا جاتا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن پڑھنا صحیح کر لو گے تو نماز صحیح ہو جائے گی، جب نماز صحیح کر لو گے اللہ تمہاری زندگی صحیح کر لے گا. کیوں بھائی سب گھر میں قرآن سیکھو گے؟ بڑی عمر کے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن سیکھیں. قیامت میں یہ قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، یہ تیرا کلام پڑھتا تھا، میری سفارش قبول کر. اس آدمی کی مغفرت ہو جائے گی. قرآن پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو ملاقات میں گئے، وہ صحابہ پوچھنے لگے حضور آج بہت دیر کر دی آپ نے آنے میں. کہا روزانہ میں جو قرآن پڑھتا تھا اس کی مقدار کچھ رہ گئی تھی، اس کو پورا کرنے میں مجھے دیر. امام الانبیاء قرآن کے پڑھنے میں روزانہ پابندی کر رہے ہیں. کون کون کرے گا بولو؟ حافظ قرآن ہے 3 پارے پڑھو. جو قرآن حافظ قرآن نہیں ہے کم سے کم 1 پارہ پڑھو. اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جتنی دیر 20-40 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے میں لگتا ہے 1 پارہ، اتنا پڑھنے کا وقت کم سے کم سیکھنے میں لگاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب وہ عورت کو غصہ آیا، اس نے ایک بڑا پتھر نوکیلا اٹھایا اور کہا نعوذ باللہ، جس آدمی کی وجہ سے یہ صورت اتری ہے لاؤ اسی کا سر کچل ڈالو، نعوذ باللہ من ذلک. تو بیت اللہ میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر پہچان گئے کہ غلط ارادے سے آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، خاموش رہو، تم کچھ مت بولنا. وہ قریب آئی اور حضرت ابو بکر سے پوچھ رہی، اور حضور بازو میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ پوچھ رہی ہے کہ تیرا دوست کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر خاموش. کہنے لگی آج اگر مل جاتا نا تو سر کچل ڈالتی میں، یہ پتھر اسی لیے لائی تھی، نعوذ باللہ. وہ تو چلے گئی، وہ تو چلے گئی. حضرت ابو بکر بے چین ہو کر پوچھ رہے حضور آپ میرے بازو میں ہیں، وہ مجھ سے بات کر رہی ہے، آپ کو پوچھ رہی ہے، آپ کو نہیں دیکھ پائی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جب وہ غلط ارادے سے آئی اللہ نے فرشتہ بھیجا اور میری حفاظت کر لی. دعوت دو، حالات آئیں گے، جمو، مدد آئے گی. یہ کام کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا ہے حالات آئے، نبیوں پر حالات آئے، صحابہ پر حالات آئے. ان حالات کو بیان کرو تاکہ مسلمان ہوش میں آ جائے کہ انہی تکلیفوں کے اندر رہ کر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا. آج ہم تھوڑے سے حالات میں اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نبی کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں. کیسا مسلمان ہے کہ نبی کے طریقے میں عزت نظر نہ ہے، نبی کے طریقے میں حفاظت نظر نہ ہے. ایک دعا ہے، سب پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آدمی گھر سے نکل کر دعا پڑھتا ہے فرشتہ اعلان کر دیتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ گیا. شیطان جب اس کو بہکانے آتا ہے تو دوسرا شیطان اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو کیوں وقت ضائع کر رہا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اب تو اس کو بہکا نہیں سکتا.
حالات ناگواریاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ پر، لیکن ایک صحابی بھی، ایک نبی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے، ہمت سے کام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آ گیا ان حالات میں کہ قوم کو لے کے نکلو، قوم کو لے کے آئے سمندر کے سامنے۔ جب اجالا ہوا تو سامنے سمندر کی موج اور پیچھے فرعون کی فوج، تو قوم گھبرا گئی، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، گھبرا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اللہ پر، ہر کام کرنے والے کی نگاہ اللہ پر، حالات مخلوق ہے، جب یقین بندہ اللہ پر کرے گا اللہ حالات کو مسخر کر دے۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، دونوں طرف موت کا منظر۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا حکم بربادی کے لیے نہیں ہوتا۔ ارے بولو، اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا، اللہ کا حکم بربادی کے لیے نہیں ہوتا۔ گھبرائے نہیں، تو پھر اللہ نے مدد کی، رہبری کی، سمندر کو لاٹھی، سمندر کو انتظار تھا کہ لاٹھی پڑنے والی ہے اور سمندر بے چین ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماریں گے اور مجھے پھٹنا ہے، اس انتظار میں بے چین کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات رہ جائے اور اللہ کی پکڑ۔ سمندر گھبرایا ہوا ہے اللہ کے حکم پر، جبرائیل گھبرا جائے، زمین و آسمان کپ کپا جائے، چاند و سورج تھرا جائے، اور آج مسلمان اللہ کو نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا۔ اب دیکھو ایک بات اور یاد رکھنا، ہر علاقے میں لوگ تجربہ کرتے ہیں، یوں کر لو، میں نے کہا نہیں یوں کر لو، باہر اسپیکر لگا لو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک پیسے کا فائدہ نہیں۔ جو مجمع بیٹھا ہے نا، بس اتنے میں اسپیکر ہونا چاہیے۔ آپ سب اس کی آئندہ کوشش کرنا۔ ہم تجربہ کرتے ہیں، تجربات پر اللہ کی مدد نہیں، اطاعت پر ہدایت ہے، اطاعت پر اجتماعیت ہے، اور اطاعت پر اللہ کی مدد ہے۔ اللہ رسول کی مانو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو تجربہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اللہ پر، اللہ کے امر پر، کیا حکم آتا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تجربہ تھا، لاٹھی کو زمین پر رکھو تو کیا بنتا تھا؟ ارے بولو، کیا بنتا تھا؟ ازدار سانپ بنتا تھا نا، تو تجربہ تھا۔ لیکن نہیں، تجربہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جب یہ کام کرنے والا عملہ اور مسلمان اپنے نبی کے طریقے پر آ جائے، جو کرنے کو کہا جائے اس پر آ جائے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اب یہ ڈنڈے کو سمندر پر مارو۔ تو یہ نہیں پوچھا یا اللہ سمندر پہ ماروں گا تو پانی اڑے گا، بیٹھ جائے گا، تجربہ تو یہی ہے نا۔ لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، وہ حال کو نہیں دیکھتے، حال کے حکم کو دیکھتے۔ اگر مسلمان اس پر آ جائے تو پھر دیکھو اللہ کی مدد۔ سمندر پر لاٹھی ماری، اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ کتنے بنا دیے؟ 12 راستے۔ 12 قوم تھی، چل رہی ہے، اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے شیشہ، ٹرانسپیرنٹ، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مزے سے جا رہے ہیں۔ کنارے نکل گئے تو گھبرا کر کہہ رہے ہیں ہم آ گئے، اب فرعون اور اس کا لشکر بھی آ جائے گا۔ تو چیز تو ایک ہے، ان کے لیے نفع، ان کے لیے نقصان۔ ہاں، اللہ ہے، اللہ ہے۔ خندق میں ہوا چلائی، مسلمانوں کو فائدہ، صحابہ کو فائدہ، اور دشمنوں کے نقصان۔ ہوا ایک، یہاں پانی ایک، سمندر ایک۔ ان کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مانیں گے ان کو پار کریں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کریں گے ان کو ڈبا کے دکھائیں گے۔ ساری دنیا کے انسان ہوش میں آ جائیں، ہاں، ہوش کے کان لے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام اور قوم گزر گئی تو اللہ نے وہ سمندر کے اندر فرعون کو یہ عقل دی۔ وہ کہنے لگا دیکھا یہ سمندر میرے حکم سے چل رہا تھا، اب میرے حکم سے کھڑا ہو گیا، آؤ ہم بھی پار ہو جائیں گے۔ عقل، جب اسلام نہیں ہوگا
تو اللہ اس کی عقل سے کام نہیں لینے دیں گے۔ جب اسلام ہوتا ہے تو عقل رہبری کرتی ہے، یہاں عقل رہبری نہیں کر رہی کہ چلو ہم بھی اندر آ گئے۔ اللہ کے حکم سے سمندر کی موجیں پھر تھپیڑے مارنے لگی اور سب کو ڈبا دیا۔ قوم گھبرا کے کہنے لگی فرعون دوسرے راستے سے آ جائے گا تو کیا ہوگا ہمارا؟ کشتی پہ بیٹھ کے آ جائے گا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، سمندر سے ایک موج کے ذریعے فرعون کو ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اعلان کر دیا اللہ نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرعون کے جسم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اس کو دیکھ کر عبرت لینا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اللہ نے اسی سمندر میں ڈبا کے دکھایا اور اس کو دکھا دیا تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے مسخر کر دے، جب چاہے مسلط کر دے۔ فرعون کے لیے ڈبانے کا سبب، موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے لیے بچنے کا سبب، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر بھی چلتا تھا، اللہ نے پتھر سے چشمے جاری کر دیے، پانی نکل رہا ہے میٹھا صاف، اور سمندر میں راستے بنا دیے۔ آپ دیکھ اللہ کی قدرت ہے۔ قوم صالح علیہ السلام سے کہنے لگی ارے تم یار بار بار ہم کو پریشان کرتے ہو، اتنے دن سے کہتے ہو اللہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، چلو ایسا کرو تمہارے اللہ کو کہو کہ یہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ وہ پہاڑ بھی ایسا کوئی معمولی نہیں، سنگلاخ پہاڑ تھا، سخت چٹان۔ اگر وہ کہتے ہتھنی سے نکال دے اونٹ تو کوئی بات سمجھ میں آتی، بھائی گھوڑی سے نکال دو ہاتھی، تو بھائی جانور سے جانور۔ انہوں نے کہا پتھر سے چٹان سے اونٹنی نکال کے بتا دو۔ تو اللہ چاہتے تو موسیٰ صالح علیہ السلام کو اسی وقت اونٹنی دے دیتے، لے لو، لیکن اللہ کے علم میں ہے قوم نہیں مانے گی، سامنے بلاؤ۔ تو موسیٰ صالح علیہ السلام کو کہا جاؤ اپنی قوم کو لے کر پہاڑ کے پاس آ جاؤ۔ نبیوں کے دل میں قوم کے لیے ہدایت کے جذبہ، قوم کے لیے جہنم سے بچانے کی فکر ہوتی ہے، لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے، اپنے اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں کہ قوم اگر ایسے بھی مان جائے تو اللہ تو کر سکتے ہیں، جو اللہ اونٹنی سے اونٹ نکالے وہ اللہ پہاڑی سے بھی اونٹ نکال دے۔ بلایا قوم کو، اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹا، اونٹنی بڑے مزے سے آرام سے باہر آ گئی۔ وہ دیکھنے لگے، سب دیکھنے لگے۔ اللہ نے مزید برآں اپنی قدرت دکھائی، ابھی اونٹنی کسی سے ملی نہیں اور حاملہ اونٹنی اندر سے نکل آئی اور آخر بچہ بھی جن دیا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ سے کہلوا کر امت کے اور قوم کی ہدایت کا جذبہ بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں، لیکن قوم ہوتی ہے مان کے نہیں دیتی۔ حالات تو آئیں گے، صبر سے کام کرنا، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ کے لیے نہیں نسلوں تک کے خیر و برکت ہوگی۔ آج عام مسلمان تبلیغ میں نکلنے سے کیوں رکا ہوا ہے؟ اس میں کتنے لوگ ہیں جن کے 4 مہینے نہیں لگے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ سوچ رہے ہیں ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی ہے، ہمارے بچوں کی جاب ہے، ہمارے بچوں کی شادی ہے، ہمارے بچوں کے لیے گاڑی بنگلہ ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے اپنی زندگی کا خراب کر لیتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہو، جب تم دعوت والا کام کرو گے، امت کی ہدایت کی فکر میں لگو گے، اپنی جان مال لگاؤ گے، اپنے راحت آرام کو قربان کرو گے، اللہ تمہاری اولاد نہیں، تمہاری اولادوں کی اولادیں، 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 سات پشتوں تک رحمت کے، برکت کے، ہدایت کے، روزی کے دروازے کھول دے۔ ہاں، ابھی ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کے دادا جان تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ جب یہ بات ان کے سامنے آئی، کہنے لگے میں سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں ہمارے دادا جان کون سی دعا پڑھتے تھے، ہمارے سارے چچا، ہمارے سارے بھائی اور ہماری اولادیں، ان کی اولادیں سب ماشاءاللہ بڑے مزے میں ہیں۔ 4 5ویں پشت میں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے فضل سے سب کو برکتیں مل رہی۔
لیکن آج کی بات سے ہمارے سمجھ میں آ گیا اگر ہم دین کا کام کریں گے اللہ ہماری ساتھ ساتھ نسلوں تک کے رحمتیں اور برکتوں کی روزیوں کے دروازے کھول دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو اللہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. دہانے دروازوں کو کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے اپنی اولاد کے لیے ان کو متقی بناؤ, ان کو پرہیزگار بناؤ, ان کو دعوت کے کام میں لگاؤ اور آپ قربانی دیتے چلے جاؤ. جب تم مرد صحابہ کی طرح قربانیاں دینے پر آ جاؤ گے اللہ تمہارے بیوی بچوں کی تربیت اور حفاظت صحابہ کے بیوی بچوں کی طرح کر کے دکھائے. تم ان بیوی بچوں کو سمجھاؤ, ان کا تعلق اللہ سے جوڑو تو یہ خوش رہیں گے, یہ شکر کریں گے, تمہاری خدمت کریں گے. اور اگر تم نے ان کو اللہ سے نہیں جوڑا تو پھر یہ تمہاری نافرمانی کریں گے, تمہارے ساتھ بغاوت کریں گے. کتنے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں میں بیوی سے پریشان, میں بچوں سے پریشان. کیوں کہ تم نے ان کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا. تو پھر یہ تمہارے وفادار کیسے بنیں گے جو اپنے خالق و مالک کے وفادار نہیں. صحابہ نے قربانی دی ہے, جو قربانیاں دی ہے نا اس قربانی کی برکتیں ان کی اولادوں کو ملی ہے. حاکم بنے, گورنر بنے, امیر بنے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو حال یہ تھا کہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا. کام کرنے لگے, کرتے کرتے ایک وقت آیا اللہ نے امیر المومنین بنا دیا. جو بڑے شہزادے حجر بن وائل ان کے ساتھ آئے تھے ان کے پاس سواری تھی, ان کے پاس اچھا جوتا تھا. اللہ اکبر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ارے بھائی میرے پاس جوتا نہیں ہے, پیر میں تکلیف ہو رہی ہے, بہت گرم ریت ہے, جوتا دے دے. کہنے لگا نہیں یہ شہزادے کا جوتا ہے, تم فقیر آدمی تم کو کیسے دوں گا. اپنے معلم کو, اپنے استاد کو جوتا دینے کو تیار نہیں. نیا آدمی ہے نا, کہ اچھا بھائی سواری پہ بٹھا لے. کہ لوگ کیا کہیں گے, ایک فقیر آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لی. دیکھو تو ان کے پاس تو سواری تھی, ان کے پاس جوتا بھی نہیں تھا, اور اللہ نے ان کو امیر المومنین بنا دیا. 3 بر اعظموں پر اللہ نے ان کی حکومت چلا دی. میرے دوستو اللہ عزت دیتے ہیں لیکن کب, جب ہماری اولادیں دین پر آئیں گی. ورنہ غلام بن کر زندگی گزاریں گے, 15 20 25 سال پڑھیں گے اور غلاموں کی طرح نوکروں کی طرح نوکریاں کریں گے. اور جب یہ دین پر آئیں گے اللہ ان کی خدمت کے لیے امت کو تیار کر دیں گے. آج ہم سب سے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں, دین کی محنت کو چھوڑ رہے ہیں, یہ سوچ کر چھوڑ رہے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں, ابھی تو نہیں, اس مرتبہ نہیں, اگلے اجتماع میں دیکھیں گے. کسی کو شیطان سمجھائے گا ہاں بھائی رمضان میں دیکھ لیں گے, اچھا اپریل کی چھٹیاں آئیں گی پھر دیکھ لیں گے. اس طرح پوری زندگی نکل رہی, 20 سال نکل گئے, 30 نکل گئے, 40 نکل گئے, 60 نکل گئے, 80 والے کو بھی پوچھو وہ اس وجہ سے رہ گیا بیچارہ. میرے دوستوں اور بزرگوں حوصلے دکھاؤ صحابہ کی طرح, سچائی دکھاؤ صحابہ کی طرح. اللہ کے دین کے کام کو لے کر ملکوں میں اور عالم میں پھرنا. اسباب نہیں اسباب دیں گے, سہولت نہیں سہولت دیں گے. جو تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے اللہ صلاحیت بھی دے دیں. میرے بزرگوں یہ ایک محنت ہے, نبیوں والا کام ہے. جب نبیوں والے درد کے ساتھ, نبیوں والے اخلاق کے ساتھ اپنی جان مال جو حلال کمائی تم نے کمایا ہے اس کو لے کر پھرو گے, اللہ تمہارے ذریعے ہزاروں لاکھوں انسان کو صحیح رخ پر ڈال دیں گے. خوش نصیب بننا چاہتے ہو, سعادت مند بننا چاہتے ہو, آپ کے بعد آپ کا تذکرہ اچھائی سے ہو, ایسا بننا چاہتے ہو تو آپ دین کی محنت کو لے کر کھڑے ہو جاؤ. دیکھنا ساری دنیا میں علماء تیسرے سال کے لیے پھر رہے ہیں, دوسرے سال کے لیے عرب ملکوں میں جا رہے, پہلے سال اپنے ملک میں لگا رہے. کتنی بڑی تعداد میں جماعتیں عالم میں پھر رہی ہے. اجتماعات ہو رہے ہیں, برار میں اجتماع ہو رہا ہے, بنگال میں اجتماع ہو رہا ہے, مہاراشٹر میں اجتماع ہو رہے ہیں, بمبئی میں ابھی اجتماع ہونے والا ہے, امریکہ میں اجتماع ہے, کینیڈا میں اجتماع ہے, آسٹریلیا میں, تھائی لینڈ میں, انڈونیشیا میں حضرت جی تشریف لے جانے والے. سارے عالم کے اندر ایک نقل و حرکت ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ اپنی جان و مال کو لے کر پھریں گے. اللہ ان کے اولادوں کی بھی تربیت اور حفاظت کرے. ورنہ میرے دوستوں جیسے وہ کشتی والوں نے یہ شرافت دکھائی کہ نہیں ہمیں کسی کو کچھ نہیں بولنا چاہیے, ہمارا کیا وہ کشتی میں سوراخ کرے, تو وہ تو ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی ساتھ لے ڈوبے.
اور یہ بہت زیادہ دن میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، موت کے وقت میں سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کے بعد نہ رونا کام آئے گا، خون کے آنسو بہاؤ گے تو بھی کام نہیں آئے گا، ہاتھ چبا لو تو کام نہیں آئے گا، لیکن مرنے سے پہلے 4 مہینے لگا لو، پھر دیکھو کیسے ندامت آتی ہے، پھر دیکھو زندگی کا رخ کیسے بدلتا ہے۔ جنہوں نے 4 مہینے لگائے 3 مرتبہ، وہ ملکوں میں جانے کے ارادے کریں، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے لگائے، کیوں بھائی سب حوصلے کے ساتھ ارادہ کرتے ہو؟ ارے انشاءاللہ بھی بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نیت کرو موت تک کریں گے اور ساری دنیا میں کریں گے اور اپنے جان و مال کے ساتھ کریں گے۔ اس کو پکڑو، ابھی نہیں جانا، جماعت بنائیں گے پھر جانا، پکڑ لو اس کو۔ ایک تو آتے نہیں اور آئے تو جانے کے فکر لگ گئی۔ کوئی بیمار آدمی ہوتا ہے اس کی بات الگ ہے، کسی کو اٹھنے مت دو، سکون کے ساتھ بیٹھو، جیسے آپ نے سکون کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا تعاون کیا۔ اب تشکیل کا موقع ہے، سب مل کر ہمارا تعاون کرو۔ کیوں بھائی تعاون کرو گے؟ کون کون تعاون کرے گا بولو؟ آپ بیٹھو گے سکون سے، اب صرف تشکیل میں نام لکھانے والا کھڑے ہوگا۔ جو علماء کرام کا سال نہیں لگا وہ کھڑے ہو کر بولو سال لگاؤں گا، جس کا سال لگا وہ کہے دوسرا سال لگاؤں گا، جن کا دوسرا سال لگا وہ کہے تیسرا سال لگاؤں گا، اور جس کا 4 مہینہ 3 بار لگا یا 1 بار بیرون لگا وہ کھڑے ہو کے کہے کھلے خرچے میں ملکوں میں جاؤں گا۔ ذرا جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، ہمت کے ساتھ، گھبرانا مت، کھڑے ہو جاؤ۔ بتاؤ جلدی سے بتاؤ۔ دوسرے سال جو لگا چکے ہیں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب تشریف فرما۔